بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ESS 786 کے ناظرین، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اس وقت جو ایک ڈرامہ رچا ہوا ہے، ایک جو اس وقت شور ہے اور ہر طرف جو ایک آواز ہے کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے۔ اب فارن فنڈنگ کا فیصلہ تو آ گیا، اب آگے دیکھنا ہوگا کہ اب آگے اس سے آگے کیا ہوگا۔ پچھلے دنوں میں جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 2014 سے ایک کیس چلا ہوا تھا اور جو بہت دن بدن لمبا ہوتا جا رہا تھا، تو اسی فنڈنگ کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی ہے، اور اس بات کا خاص خیال رہے، اس بھی بات ذہن میں رکھیں کہ الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 204 کے سب سیکشن 3 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کو بالواسطہ یا بلا واسطہ حاصل ہونے والے فنڈ جو کسی غیر ملکی حکومت، ملٹی نیشنل یا پرائیویٹ کمپنی یا کوئی فرد سے حاصل کیے گئے ہوں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ممنوعہ فنڈ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سیکشن 204 کا جو سب سیکشن 4 ہے، اس کے تحت اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی سیاسی نے کسی ممنوعہ ذرائع سے جو فنڈ ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں، تو جتنی بھی رقم پارٹی کے اکاؤنٹ میں آئی ہو، اس کو جو الیکشن کمیشن ہے، جو سرکار ہے، وہ اس بات کا پورا حق رکھتی ہے کہ وہ اس کو ضبط کر لیں۔ تو ایک تو اس صورت میں جتنی بھی فنڈنگ ہوئی ہے، جو پارٹی فنڈنگ ہے، یہ ضبط بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ اب لیکن چونکہ قوانین کے ماہرین کے مطابق الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد جب آئین کے آرٹیکل 214 کے تحت اب پی ٹی آئی کو اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا حق بھی حاصل ہے، یعنی کہ ایک طرف پارٹی کو کالعدم قرار دینے کا یا اس کو بین کرنے کا بھی حق حاصل ہے، تو دوسری طرف تحریک انصاف کے پاس یہ واضح آپشن موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے۔ اور بعض ماہرین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے ممکنہ اثرات پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے۔ اب تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس ادارے کو اپنے اثر میں لانا چاہ رہے تھے، لیکن اس فیصلے کو سننے کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بغیر کسی دباؤ کے کیا ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن اس کا کسی قسم کا کوئی جو دباؤ تھا وہ نہیں لیا۔ لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان نے پی ٹی آئی کے سربراہ کے خلاف آئین کے آرٹیکل 220 سب سیکشن 4 اور الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 10 کے تحت کارروائی کرنے کے لیے بھی ریکارڈ اکٹھا کر لیا تھا، لیکن وسیع تر مفاد کے پیش نظر کارروائی سے گریز کیا گیا۔ اب عمران خان جیسے قومی لیڈر کو ایسی بیان بازی سے گریز کرتے ہوئے اپنے تحفظ شکایت کو آئینی میدان میں لانی چاہیے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا۔ ایک تو پہلی بات یہ بات ثابت کرنا پڑے گی کہ فارن فنڈنگ ہے یا ممنوع فنڈنگ ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بالکل واضح فیصلہ نہیں دیا، بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ممنوع فنڈنگ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ممنوع فنڈنگ اور فارن فنڈنگ میں کیا فرق ہے۔ تو امید یہ کی جا سکتی ہے، ویسے تو ہمارے پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے کہ کسی بھی ادارے سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ انصاف مل جائے یا کوئی حق کی بات، یعنی کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ اپنے پریشر کے تحت چلانا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے مفاد کے مطابق اداروں کو چلانا چاہتے ہیں۔ میری تو تمام اداروں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں
کسی بیرونی کے کسی بیرونی پریشر کے بغیر کریں۔ اب ممنوعہ فنڈنگ اگر کی ہے اس کو ثابت کر کے پھر سزا بھی دینی چاہیے، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ سیدھا سیدھا الزام ہے، پھر اس صورت میں الیکشن کمیشن کو سوشل میڈیا پہ آگے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے۔ جس مجرم کو پکڑتے ہیں یا تو اس کو سزا دیں، اگر سزا نہیں دے سکتے تو یہ پھر کیا ڈرامہ ہے، جس طرح نواز شریف کو پکڑا، فلاں کو پکڑا، فلاں کو پکڑا پھر چھوڑ دیا، یہ صرف سیاستدان جو ہیں یہ اپنے ایک دائرہ لگاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اپنا جو دفاع ہے وہ کر سکیں۔ تو اداروں کو چاہیے کہ ادارے جو ہے وہ مثبت ہو کے کام کریں۔ اللہ حافظ۔